السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم دعا کی جانب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 11 ہے اور سورہ التوبہ آیت نمبر 114 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ لفظی ترجمہ۔ وما کانا اور نہ تھی، استغفار غین فارا استغفار ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لأبیہ کس کے لیے؟ اپنے باپ کے لیے، الا مگر، عن موعدۃ اس وعدے کی وجہ سے، واو عین دال، وعدہا کس سے وعدہ کیا اور کیا کیا؟ واو عین دال، اس نے وعدہ کیا اس کا، کس چیز کا؟ مغفرت کے لیے، ایاہو اس سے، فلما پھر جب تبینہ ظاہر ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہو کہ بے شک وہ، عدوٌ عین دال واو دشمن ہے، للہ اللہ کا۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر۔ تبرأ بارا حمزہ بیزار ہو گیا، منہ اس سے یعنی اپنے والد سے، ان بے شک ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، لأواہ حمزہ واو ہا البتہ دردمند تھے، بہت آہیں بھرنے والے، حلیم ہا لام میم بردبار تھے، تحمل والے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے اس سے اظہار براءت کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہ کی۔ ابتدا میں جو مغفرت کی دعا کی بھی تھی تو اپنے مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کی تھی۔ جب مشرکین کے حق میں دعا کرنے سے روکا گیا تو بعض صحابہ کو بھی اس فعل پر اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا کر کے انہوں نے بھی گمراہی کا کام تو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا تو اس وقت تک مواخذہ نہیں فرماتا اور نہ ہی اسے گمراہی قرار دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ان اللہ بکل شیء علیم۔ وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، لیضل ضاد لام لام کہ بھٹکا دے، قوماً کسی قوم کو، بعد بعد، اذ جب یعنی بعد اس کے جب، ہداہم اس نے ہدایت دے دی، ہم ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یبینہ با یا نون وہ واضح کر دے، لہم ان کے لیے، ما جس سے وہ، یتقون وہ بچیں، ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، بکلی ساتھ، بی کا مطلب ہوتا ہے بازر بھی ساتھ، بکلی ہر شیء چیز کے، علیم علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، ہا یا میم واو تا، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یحیی ہا یا وہ زندہ کرتا ہے، ویمیتو اور وہ موت دیتا ہے، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے،
من سے دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا اور نہ ہی نصیر کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ لقد البتہ تحقیق تابا مہربان ہوا اللہ تابا علی النبی کس پر، اوپر نبی کے، والمہاجرین حاجی امراء اور کس کے، اور مہاجرین کے بھی، والانصاری نون صاد را اور انصار کے، الذین جنہوں نے اتبعوہ تابعین پیروی کی اس کی، فی میں ساعتی گھڑی، العسرتی تنگی یعنی سختی کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں، عین سین را، من بعد اس کے بعد، ما کے یا پھر جو، کادا قریب تھا، یزیغو زا یا غین کج ہو جائیں، پھر جائیں، قلوب دل، فریقین ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، ثم پھر تابا وہ مہربان ہوا، علیہم ان پر، انہو بے شک وہ، بہم ساتھ ان کے، رؤوف شفقت کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ اب یہ دیکھیں کیا یہاں پہ بتایا گیا ہے، ایک تو گروہ تھی، ٹھیک ہے، پہلے نمبر والا گروہ مخلصین کا جنہوں نے فوراً لبیک کہی، دوسرا گروہ معترفین کا جنگ کا اعلان ہوتے ہی جو متزلزل ہوئے، اور تیسرا گروہ متعففین پیچھے رہ جانے والا گروہ تھا۔ تو دراصل جنگ تبوک کو تنگی کا سفر قرار دیا گیا کیونکہ موسم سخت گرمی کا تھا، یہ ایک وجہ تھی، نمبر 2 فصلیں تیار تھی، نمبر 3 سفر خاصا لمبا تھا، اور نمبر 4 وسائل بھی کم تھے، اسی لیے اسے جیش العسرہ یا پھر جیش العسرہ یعنی تنگی کا قافلہ یا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہماری آیت نمبر 117 تک لیسن ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔